وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيه فاسجد ولا ترفع عنهم عصاك أبدا وأنفق على أثنيائك من دونك وأخلفهم في الأرض صدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. تمام تصنیفات تعریف و تصریف اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. ہم اپنے رب کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم سب کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کے کائنات میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہانہ درس قرآن کی اس نشست میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے. اس کو قرآن و سنت کے مطابق پروکار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو میں اور آپ کے سننے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. پچھلی دفعہ میں مصروفیت کی وجہ سے حاضر ہونے سے قاصر رہا اور اس بار میں آپ کے سامنے استطاعت کے مطابق حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس حدیث پاک کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. اس کے راوی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث مبارکہ کی شرح کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا اب سارے میرے سامنے سامنے بیٹھنا
اللہ تعالیٰ کی برکت کو جزا دے۔ حضرت معاذ بن جبل عظیم صحابی رسول ہیں۔ اس امت میں حرام و حلال کا سب سے بڑا علم جن کے پاس تھا حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اور وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ میں نے عربی میں حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابھی میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ سر سے پاؤں تک کام بن جائیں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ بات میرے اور آپ کے آقا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے جو پہلی بات ارشاد فرمائی قابل غور ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت فحرقت۔ اے معاذ اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگرچہ تم قتل کر لیے جاؤ یا تمہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ 10 باتوں میں یہ پہلی وضاحت ہے اور پہلی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنے رب کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اگرچہ تمہیں قتل کیا جائے یا تمہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ دوسری وصیت کیا ہے؟ وَلَا تَعُدَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اپنے ماں باپ سے تم نے قطع تعلقی نہیں کرنی، اگرچہ وہ تمہیں اپنے مال اور اپنے گھر سے بے دخل ہے۔ ایک طرف آپ نے اس حدیث کو دیکھنا ہے اور اپنے آقا کی تعلیمات کو دیکھنا کہ ہم کس دین پر ہیں اور ہمارے اس وقت حالات کیا ہیں۔ تیسری تلقین آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اے معاذ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ فرمایا کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑتا۔ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کہ جو جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ شراب ہر برائی اور بے حیائی کی جڑ ہے۔ پھر 5ویں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ۔ اے معاذ اللہ کی معصیت سے بچنا، نافرمانی سے۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ کیونکہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے عذاب کو حلال کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ۔ فرمایا جب میدان جنگ لگ جائے تو میدان جنگ سے فرار کسی صورت نہیں کرنا، اگرچہ تمہارے سامنے لوگوں کے پشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ
وَأَنْتَ فِيهِ فَصْبِرْ. فرمایا جب لوگوں کو کوئی بیماری آئے یا موت کثرت کے ساتھ آنے لگے تو تم اس بستی کے اندر اگر موجود ہو تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے، بھاگنا. یعنی جس علاقے میں جو بیماری پھیلتی ہے، جو لوگ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں بھاگنے کی اجازت ہے، اور جو ان کے اندر موجود نہیں انہیں اس بستی کے اندر آنے کی اجازت ہے. پھر فرمایا وَأَنْفِقْ عَلَىٰ إِيَالِكَ بِالطَّوْعِ. فرمایا اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ پر اپنی استطاعت کے مطابق تم نے خرچ بھی کرنا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَلَىٰ. ان کی تربیت کے لیے تم نے ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا، یعنی انہیں بالکل بھی ایسے بے آب پا نہیں چھوڑ دینا. ڈنڈے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تربیت کے لیے اور ان کو ادب سکھانے کے لیے ضرورت کے مطابق تم نے ان میں سختی بھی کرنی ہے. اور آخری بات فرمائی وَأَخِفْهُمْ فِي النَّارِ. اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو اللہ کا خوف بھی دلاتے رہے. اب یہ 10 چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وصیت فرمائی. جو پہلی بات ارشاد فرمائی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ فَقَدْ مِتَّ، کہ تم نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اگرچہ تمہیں قتل کیا جائے یا تمہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے. قتلتا کا مطلب ہے تمہیں قتل کیا جائے، اور حرقتا کا مطلب ہے تمہیں آگ کے اندر ڈال کر جلا دیا جائے. یہ معاذ بن جبل کو کہا. اور یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک ہے، یہ مشرک امت نہیں ہے. اس امت کی اجتماعی حالت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری امت ایک وقت میں گمراہ نہیں ہو سکتی. کہیں کوئی اکا دکا اگر اسلام سے پھر کے مرتد ہو جائے یا وہ جا کر مورتیوں پر دودھ چڑھانے لگ جائے صرف اس لیے کہ مجھے ووٹ ملے، تو ان کی بات نہیں ہے، یہ بات ان کی ہے جو امت ہے. بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الجنائز میں حدیث فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جب میدان احد میں منبر پر تشریف لے جا کر پھر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا واللہ انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا ولکن اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا. اور مجھے اللہ کی قسم میرے جانے کے بعد میری امت کبھی دوبارہ شرک نہیں کرے گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مجھے اپنی امت سے یہ ڈر ہے کہ یہ دنیا دار میں مبتلا ہو رہا ہے. آج جاہل سے جاہل آدمی کو جس کو دین کی الف بے جیم کی بھی خبر نہیں، درس نظامی کرنے والے کی بات نہیں، کسی عالم یا حافظ کی بات نہیں، کسی سادہ سے بندے کو جو ریڈی لگاتا ہے یا کسی ڈھیرے پہ چلے جائیں جانوروں کو چارہ ڈالنے والا وہ آدمی جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اگر آپ اس کو بھی پوچھیں کہ اگر تجھے سونے کے ساتھ توڑ دے تو تو بت کو سجدہ کر یا اپنے رب کا کسی کو شریک کر، آپ کی عقل اور ایمان کیا کہتا ہے ویسا ہے. آقا علیہ السلام نے اتنے روشن دین پر چھوڑا ہے، وہ کہے گا کہ میں تمہارے سونے کو تمہارے منہ پہ مارتا ہوں، میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے. پہلے کلمے کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں اگر اللہ کی ذات معبود ہے اور محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو انہیں یہ وصیت کی حضرت معاذ بن جبل کو کہ تم نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اگرچہ تمہیں قتل کیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. اب میں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ایک تطبیق حدیث پاک کی پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 106
اس میں تو رب یہ کہتا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. فرمایا کہ جس بندے نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کیا، اور وہ مجبور شخص بھی اپنے دل سے ایمان کے ساتھ مطمئن ہے. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ جس بندے نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر تو اللہ کا غضب ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفار سے مرعوب ہو کر یا ان سے متاثر ہو کر یا ان کی تعلیم پڑھ کر وہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے اس پر تو اللہ کا غضب ہے. لیکن الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان، مگر فرمایا وہ شخص بچ جائے گا جس کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کہنے کے لیے کہ وہ اپنے منہ سے کلمہ کفر کہے، لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ اپنے دل کے ساتھ مطمئن رہے، دل سے انکار نہ کرے بلکہ زبان سے. دیکھیے انڈیا کے اندر روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو آئی کسی بزرگ یا کسی نوجوان کو ہندوؤں کے چند گھروں میں گھیرے میں ڈال کر تو زبردستی اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمے کا انکار ہے، یا اپنے منہ سے جے سری رام کے نعرے رام رام کے نعرے لگائے اور رب اور اس کے رسول کو چھوڑ دو. تو وہ جس کو جان کا خطرہ ہے اس کو اتنی اجازت دی گئی کہ وہ اپنے منہ سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن کب؟ جب جان کا خطرہ ہو، جب مجبور کیا گیا، شرعی مجبوری ہو. اور مجبور کو شریعت نے اجازت دی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. قرآن کہتا ہے کہ تم پر ہم نے مردار کو حرام کیا، تم پر ہم نے خون کو حرام کیا، سور کو حرام کیا، اور ایسا جانور جس کو ذبح کے وقت اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا، کسی بت کا نام استعمال کیا گیا، جس طرح کے کفار مکہ کی اور مشرکین کی عادت تھی کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے وہ بسم العزا یا بسم اللات اور بسم المنات کہتے کہ ہم عزا بت کے نام پر ذبح کرتے ہیں، لات و منات کے نام پر ذبح کرتے ہیں. فرمایا ایسا جانور جس کے ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ایسا جانور بھی مطلقاً حرام کیا گیا. لیکن فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، مگر وہ جو مجبور کیا گیا، وہ جو مجبور ہو گیا، شرط یہ ہے کہ نہ وہ پسند کرتا، نہ گناہ کی طرف جھکنے والا، نہ ہاتھ سے پھڑنے والا. ہاں جان جانے کا خطرہ تھا، حرام چیزوں کے سوا کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، تو اتنی مقدار میں جس سے جان بچ سکے اتنی چیز استعمال کر سکتا ہے اور اس کی طرف جھکنے والا بھی نہ ہو. مثلا ایک آدمی کی جان جا رہی ہے تو اس کے پاس شراب کے سوا اور کوئی چیز نہیں، پانی میسر نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، کوئی مشروب نہیں، لیکن شراب اس کے پاس موجود ہے. اب شریعت اس کو کہتی ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو گیا کہ جان جا رہی ہے، جان بچانا فرض ہے اس کے لیے، لیکن غیر باغ باغی نہ ہو، ولا عاد اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو جو مجبور ہو جائے اور جان کا خطرہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ حرام چیزوں کو ایک حد کے اندر رہ کر استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح کہا گیا اگر جان کا خطرہ ہو اور کافر اس کی جان لینے کے ڈر پہ اور زبان سے کلمہ کفر کہنے کے لیے اگر اس کو کہا جائے تو وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے مجبوری کی حالت میں جب جان جانے کا خطرہ ہو. لیکن پھر بھی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے مطمئن ہو کہ میرا رب سچا ہے. کلمہ کفر کہنے کا تعلق صرف اس کی زبان کی حد تک ہو، دل تک اس کا اثر نہ جائے. تو فرمایا ایسے شخص کو
اب یہ ہے رخصت، شریعت نے رخصت دی، اور عزیمت کیا ہے؟ عزیمت کا راستہ اور ہوتا ہے، رخصت کا راستہ اور ہوتا ہے۔ شریعت اسلامی نے عزیمت کے راستے کی تحسین تو کی ہے، لیکن رخصت والے کو برا نہیں کہا۔ عزیمت یہ ہے کہ کلمہ کفر منہ سے نہ کہے اور جان دے دے، یہ ہے عزیمت کا راستہ کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اس نے جان کی پرواہ نہ کی، جان دے دی، مگر زبان سے کلمہ کفر نہ کہا، اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر کہ جان جانے کا خطرہ تھا، جان بچائی اور منہ سے کلمہ کفر کہہ دیا، دل مطمئن تھا ایمان پر اور زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، گناہ تو اس پر بھی نہیں ہے۔ اب کربلا کے میدان میں جانے تو جو کربلا میں گئے تھے انہوں نے عزیمت کا راستہ اپنایا۔ کون سا راستہ اپنایا؟ عزیمت کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے یزید کو تسلیم نہیں کیا، ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر ان کے سامنے دشمن تھا، اور ادھر 72 نفوس گئے۔ یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ اور رخصت کیا تھی؟ کچھ ایسے تھے جو مدینے سے نہیں گئے، ان کو برے الفاظ سے یاد کرنا، ان کو گالی گلوچ دینا یا ان کے متعلق بری رائے اپنے ذہن میں رکھنا، یہ دین سے دوری ہے اور جہالت ہے۔ جو نہیں گئے تھے وہ رخصت پہ عمل کر رہے تھے، اور جو گئے تھے وہ عزیمت کے راہ پر تھے۔ ورنہ کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، اور جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اہل مدینہ میں بھگدڑ مچی۔ انہوں نے مدینے سے باہر اپنے جوتے اتار کے ڈھیر لگایا اور کہا کہ جس طرح ہم نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کے پھینک دیے، ہم یزید کی بیعت کو اسی طرح اتار کے پھینک دیں۔ مدینے میں باپ 10,000 بندے کو شہید کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور ایسے لوگوں کو شہید کیا گیا جیسے بکرے کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا سانحہ ہوگا کہ 10,000 بندے کو مسجد نبوی کے شہر میں شہید کیا جائے۔ تو سمجھانے کی بات یہ ہے، جو کربلا میں گئے تھے وہ عزیمت کی راہ پر تھے، اور جو نہیں گئے تھے وہ رخصت پر تھے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو، زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو اس کو اجازت ہے، کس کو؟ جو مجبور ہے۔ برما کے حالات آپ کے پیچھے گزرے، کشمیر میں جو حالات ہیں، فلسطین میں، تو برما میں جس طرح ان کے سر پر کھڑے تھے کہ اگر تم نے یہ زبان سے نہ کہا تو تمہیں مار دیا جائے، تو شریعت اسلامی نے رخصت دی ہے کہ وہ جان بچائے اور اپنی اور زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو اس کو گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے ایمان کے اوپر پختہ ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن ادھر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اجازت ہے کہ منہ سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن معاذ بن جبل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اے معاذ اپنے رب کا شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے۔ تو جب قرآن رخصت دے رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو آپ تنقید کر رہے ہیں، اس کا فرق کیا ہے کہ قرآن کو اجازت دیتا اور سرکار نے ان کو نہیں کہا ایسا، فرمایا تم جان دے دینا اور آپ نے جان جانا قبول کر لینا، مگر رب کا شریک نہ کرنا، زبان سے کفر کا کلمہ کبھی نہ نکالنا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ نبی کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ اپنی امت کے ہر شخص کے دل کے اوپر ہوتی ہے، اور بچا وقت ایمان کی حالت نبی کے سامنے ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل آنکھوں میں سے نہیں تھے، وہ ہاتھ میں سے تھے، اور سرکار ان کے دل پر نگاہ کر کے دیکھ رہے تھے کہ معاذ بن جبل کوئی عام ایمان کا آدمی نہیں ہے، اس کو وہ اجازت نہیں ہے، یہ رخصت کے راستے پر نہیں چلے گا، یہ عزیمت کے راستے پر چلے گا۔ اے معاذ تم عام بندے نہیں ہو، تم تو ایک عالم ہو، اور تم تو ایک خاص بندے ہو، اور تم تو اتنے ایمان والے ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا تم رخصت کے راستے پر چلو، تمہیں زیب یہ دیتا ہے اگر ایسا موقع کبھی بن جائے کہ زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑے تو تم کلمہ کفر نہ کہنا، اپنی جان دے دیتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت معاذ بن جبل کے دل کی حالت سرکار کے سامنے، ان کو وہ تلقین اور جو عام لوگ تھے ان کو وہ تلقین، اس کی مثال ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ایمان کی حالت ایک جیسی بھی نہیں تھی، مگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے، اور ہر بندے میں یہ طاقت نہیں ہوتی، حکومتوں کے پاس نہیں رہی، تو عام بندے کی حیثیت نہیں کہ وہ ہاتھ کے ساتھ برائی کو روک سکے۔ 8 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، سب کو معلوم نہیں؟ اسٹیج ڈرامے اتنے بڑے لگتے ہیں، بے حیائی کا طوفان بدتمیزی بپا ہوتا، عام بندہ میں آپ اٹھ کے تنہا اس کو روک سکتے ہیں؟ بولیے، یہ کس کا کام تھا؟ حکومت کا کام تھا، کیونکہ اس کے پاس پاور ہوتی، اس کے پاس افرادی قوت ہوتی، اپنے اقتدار کے لیے تو سب کچھ کریں گے، مگر پاکستان میں پھیلتی ہوئی بے حیائی کے سامنے بند نہیں باندھے، حکم انہیں تھا کہ قوت سے روکے، اگر یہ نہیں تو زبان سے روکے۔ یہ اس سے نچلا درجہ ہے برائی سے روکنے کا کہ زبان سے روکے، اور ہر عالم میں اور ہر بات کرنے والے میں یہ جرأت نہیں ہوتی۔ ہمارے خطاب آج دیکھ لیں، ہر بندہ حق نہیں کہہ سکتا، چہرے دیکھ کر خطاب ہوتے ہیں، حیثیت دیکھ کر خطاب ہوتا ہے، غصہ بھی بڑا سیانا ہوتا ہے، اور تقریر میں جوش بھی بڑا سیانا ہوتا ہے۔ چودھری صاحب بیٹھے ہوئے، کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہو، چندہ دینے والا بیٹھا ہو، تو اس کے سامنے حق کون کہے؟ اگر کہے گا تو پھر پیسے بن جائے، پھر چندے بن جائے، پھر چودھری صاحب پھر تیوری ڈال کے دیکھیں گے، پھر وہ تمہارا ساتھ کر دیں گے، پھر اس کی تو خوشامد ہوگی۔ تقریر کا سارا جوش غریبوں کے لیے، جو بیچارے فیکٹریوں میں دھکے کھاتے ہیں، جو ریڑھیوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے غصہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نائب وہ ہوتا ہے دین کا جو جس طرح غریب سے جس لہجے میں بات کرے، امیر سے بھی اسی لہجے میں دین کا مسئلہ بیان کر سکے۔ عظیمت کا راستہ فرمایا، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو دل سے، زبان سے، اگر زبان سے بھی نہیں تو دل سے بنا تو جانو۔ تو جب ایمان کے درجے ہیں دلوں کے اعتبار سے، تو آپ بتائیں جن کو سرکار یہ فرما رہے تھے کہ تم رب کا شریک نہ کرنا ہے معاذ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا سرکار کی نگاہ معاذ بن جبل کے ایمان کو کہاں دیکھ رہے تھے؟ ان کی ایمان کی حالت افضل، اس لیے ان کو رخصت پہ عمل کرنے کی تلقین سرکار نے نہیں فرمائی، بلکہ انہیں فرمایا کہ تم نے عظیمت کا مسئلہ۔ اس کے بعد دوسری نصیحت کیا کی؟ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَاكَ، فرمایا والدین سے قطع تعلق ہی نہیں کرنی۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ لَمَا، اگرچہ وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دے، اگرچہ وہ تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیں، لیکن وہ تیرے ماں باپ ہیں، تجھے جچتا ہی نہیں کہ تم ان کے سامنے کھڑا ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں، کیا ماں اور باپ کی حیثیت وہ ہے جو ہمیں دینی چاہیے؟ آپ نے جو ایک مرتبہ مجھ سے اس کا مطلب پوچھا کہ سرکار نے قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، میں نے کیا مطلب، آپ کے تو ذہن میں ہوگا، نے کیا مطلب بتایا تھا؟ آج ماں کی حیثیت لونڈیوں جیسی نہیں، بولیے گھر کے سارے کام کون کرتا ہے؟ کھانا کون پکا کے دے رہی ہے؟ سارے کام گھر کے کام کرتا ہے، اور ہم افسروں کی طرح ظاہر کرتے ہیں۔ ماں کی حیثیت کنیزوں کی طرح ہے، لونڈیوں کی طرح، اور اولاد کی حیثیت افسروں جیسے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ اگرچہ تمہیں اپنے مال سے، اپنے گھر سے تمہیں بے دخل کر دیں، تو تم نے ان کی نافرمانی نہیں کی۔ آج ہمیں سب کچھ دے رہے ہو، ماں باپ کیا کچھ نہیں کر رہے؟ بتائیں، ماں باپ تو اسی دن بوڑھے ہو جاتے ہیں جس دن اولاد پیدا ہوتی ہے۔
مائیں اکثر ایسا کرتی ہیں کہ انہوں نے دوائی بھی کھانی ہو، خود پانی سے کھا کے جھوٹ بول دیتی ہیں ہم نے دودھ پی لیا بچے تم ہوا. ایسا نہیں ہوتا. یہ دامڑے کون اٹھاتا ہے؟ جس کے ماں باپ باہر ہیں وہ غور کرے. پردیس کاٹنا آسان ہوتا؟ پردیس بھی تو ایک جنگ ہے. وہ بیچارہ تنہا لڑ رہا ہے. آپ تو گھر میں باتیں کر لیتے ہیں اور ماں سے کر لیتے ہیں، چچاؤں سے کی، تائے سے کی بات، دادے سے کر لی، بچوں سے کی، اپنے ہم جولیوں سے باتیں کر لی. بتائیں وہ جس کو پردیس بھیج کے فخر کرتے ہیں آپ، وہ کتنی مشکل میں ہے. کبھی آپ نے پوچھا؟ خود برتن دھوتا ہے، وہ خود کپڑے دھوتا ہے، سارا دن وہاں پہ کمپنیوں میں کام کرتا ہے، شام کو آ کے رات اس کو بیت جاتی ہے اپنے کپڑے دھوتے ہوئے. ہنڈیاں خود بناتے ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پردیش میں رہنے والا کوئی اس پتوں سے پیسے ہوتا، درختوں سے پیسے اتارتا؟ وہ درختوں سے پیسے نہیں اتارتا ہے، وہ بھی کماتا ہے. اس کو بھی سردی لگتی ہے، گرمی اس سے بھی لگتی ہے، خواہشیں اس کی بھی ہوتی ہیں، مگر اس نے اپنی خواہشیں پچھلے لوگوں کے لیے مار دی. ہم آج انہیں چھوڑے بیٹھے. تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ والوں کو نہیں توڑنا اگر چلے نکال. تیسری وصیت فرمائی کہ تم نے بلا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، تم نے فرض نماز کو کبھی نہیں چھوڑا. فإن من ترك الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد برئت منه ذمۃ اللہ. اگر جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا وہ اللہ کی ضمانت سے نکل جاتا ہے. بتائیں اکثر محفلیں کروانے والے بھی عشاء پڑھ کر نہیں آتے اور فجر جا کر نہیں آتے، جبکہ منافق پر یہی دو نمازیں کھڑی ہوتی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فقط الرجل فی الفجر والعشاء آسان فیہ زنا. ہمارے دور میں صحابہ کرام کے جو شخص دو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، مسجد میں نہیں ہم اس کو دیکھتے تھے، فجر اور عشاء کی ہمیں شک ہوتا ہے یہ شخص منافق ہے. اور بتائیں اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں منافق نہیں سمجھنا تھا، ہمیں انہوں نے کافر سمجھا، کیونکہ ہم تو پانچوں چھوڑ گئے. کوئی فجر کا نمازی رہ گیا، کوئی جمعے کا نمازی رہ گیا، اور کوئی عید کا نمازی رہ گیا، اور کسی نے ویسے ہی پڑھ لیا. بتائیں ہم کس درجے کے مسلمان؟ ہم جان تو دیتے ہیں سرکار کی غلامی، نمازیں کتنوں نے؟ اچھا جان دینی ہے، سرکار کو ٹھنڈک نہیں پہنچانی. قرۃ عینی فی الصلاۃ کا کیا مطلب؟ میرے متیوں میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، ایک ہی شے، نماز پڑھ لیا کرو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا بہانا. علامہ اقبال کہتے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اور جس نماز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ٹھنڈی ہوتی ہیں اسی کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور جان تیرے بات میں لگا ہوا ہے کہ غلامی رسول میں جان دوں گا. ہاں تمہارا یہ جذبہ سچا ہو سکتا ہے، مگر فجر کے وقت پتہ چل جاتا ہے جذبہ کتنا. جو بستر چھوڑ کر اس جنت میں نہ آ سکا، گھر سے لے کر اس جنت میں مسجد تک نہ آ سکا، وہ قبر سے جنت کا فاصلہ کیسے کرے؟ غور کریں نا اس میں. جان نہ دے. جنہوں نے جان دینی تھی انہوں نے اسلام کی نیو اور مضبوط کو پکا کر. اسلام کی بنیادوں میں خون کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا خون. وہ تو جان دے چکے ہیں. تمہاری جان کی ابھی ضرورت نہیں ہے. تمہارے لیے ضرورت یہ ہے کہ فجر کے وقت تمہاری مسجد بھری ہو. عشاء کی نماز ہوتی ہے، محفل میں کتنے لوگ نظر آتے ہیں جب عشاء کے وقت کا ہوتا ہے. جنازہ بستیوں سے باہر ہوتی ہے. شہروں کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ تو آبادی کے اندر بھی ہے جنازگاہیں اور قبرستان. دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جنازگاہیں اور قبرستان بستیوں سے باہر ہوتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جو فرض کفایہ ہے کہ کسی بستی میں ایک شخص بھی جا کر اگر جنازہ پڑھ لیتا تو وہ فرض کفایہ ساری بستی کی طرف سر جاتا. افسوس کی
بات یہ ہے کہ فرض نماز ہر ایک پہ فرض تھی. وہاں جو بستی کے اندر مسجد ہے وہ خالی پڑی ہے اور جناز گاہیں بھر گئی. وہاں پہلی صف میں نظر آ جاتا ہے, یہاں آخری میں بھی کوئی نظر نہ آئے. ساری رات میلاد کی محفل پہ بیٹھنے والا نعرے لگائے, چاہے ہم صبح آئے چاہے پیسے دے کے جو مرضی کرے, اس سے بہتر وہ شخص ہے جس نے عشاء پڑھ کے سو گیا خراٹے لیتا رہا, صبح اٹھ کے فجر کے وقت پھر آ گیا. یاد رکھیں, جتنا مرضی آپ کیمرے کے سامنے پیسے دیں گے, عشق کے نعرے لگائے, جو مرضی کرے, پانی پر سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے پرے آستا ہی جانیے جدا دوڑ چلے. ایسا کیا کرے, وہ تو کر نہیں رہے, جو ضروری تو وہ چھوڑ بیٹھے. کوشش کریں, بولیے وہ اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے. حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بستی دے وچ نا چور بڑھ گیا, لٹتے کسی کی اکھ کھل گئی تو انہیں کہا چور آ گئے. شور مچ گیا, اب تو گھر میں بھی چوری ہو رہی ہو تو دوسرے کمرے والے بھی اٹھتے. وہ بھلے زمانے تھے, کہا جی چور آ گئے, ڈانگا تے سوٹے آنے دور سے ووٹ پہ ہونا کیا, پڑھو شور مچ گیا, چور پڑھو. کہتے ہیں چور بھی بھاگ رہے تھے تو پنڈوکڑی ہونا چکی سی کہ وہ مزنی ہو جاتی ہے نا, پھر جب پیچھے کو چڑھا ہے تو چوراں دے پیر تے کوئی نہیں. تو دوڑتے انہوں نے دیکھا ایک مسجد ہے, تو چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں, انہوں نے چھلانگ لگائی. حکیم صاحب فرماتے ہیں وہ جڑی انہوں نے پانڈ چکی سی نا, جڑی خزانہ سی پیسے سنجا, انہوں نے اینڈ کر کے مسجد تو باہر مسجد کے اندر بڑھ گئے. جب کا دور ہونا تو پھر وہ مر گئے سن, کیونکہ اتنے تالے لگ جاتے نا مسجد میں. وہ تو چنگے لوگ سن, مسجد کچھ آن پر لوگ پکے سن. وہ آخیا پڑھو, وہ بھی مسجد سے بڑھ گئے پیچھے. لیکن یہ جڑے چور سن اندر بڑھ کے تھے نا, اٹھی سیدھی نماز نہیں تھی, تہجد کا ٹائم سی. انہوں نے جب دیکھا کہ اندر دو بندے نے, تو ایک دوسرے کو کہنے لگا چل حکیم صاحب کا لے جا, چل بھائی حاجی صاحب نماز پڑھتے نہیں پہ, چور ہے ادھر گئے. کہتے ہیں وہ باہر نکل گئے. حکیم صاحب کا جملہ مجھے یاد ہے, آپ فرماتے ہیں یار گناہگار بے شک ہو گئے پر بے حیا نہ ہو, اور چور تے ایسن پر بے حیا ہوئی نہیں سکتے. نے آندڑے بولتے گئے سجدے دے وچ دیکھ کے تے چور آکھن لگے یا اللہ تیری بارگاہ دے وچ جے جھوٹ دا بھی چکیے تے بچا لینا, تے جے سچی مچھی چکے تے پھر تو حکیم صاحب وہ نال نہیں سی. انہاں آکھیا بگاڑ کے رکھو, میں انہاں دا اج بھی تسی کلپ سن لو. انہاں کیا ہے گروپیاں آیا تے کیا کنے کچھ کام کر لیندا ہے, تے جے روح والا ہوندا تے پھر سمجھ تو آئی جاتی ہے. بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو فرمایا تم نے نماز نہیں چھوڑنی ہے کسی صورت میں, اگرچہ کچھ بھی ہو. اب پانی نہیں برداشت ہوگا تو تلوار برداشت کر لیں گے جو جانے دینے کے لیے کیا یاد رکھ لیں, جان بھی وہ دے سکتا ہے جو فجر کے وقت بھی نظر آئے اور عشاء کے وقت بھی. جب پکی بات ہے, جو نماز پڑھتے ہیں اللہ نے سبق دے دیتا ہے, اور جب صابر بندہ ہو جاتا ہے پھر اس کی گردن بھی کٹ جائے اسے پتا نہیں. لیکن نمازی کو ہو, شیطان نہ ہو, کیونکہ کئی نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے, ان کا بھی سکون برباد ہو جائے. اور آج کے دور میں تو اللہ خیر کرے, جتنے نمازی پکے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ ان سے تنگ ہوتے ہیں. ایک بے نمازی, ہم نمازی کون سے بڑھاتے ہیں. ایک بندہ آ ہی گیا ہے, اس نے کہا چل یار رسول کر کے میں نماز پڑھا. وہ آیا نماز پڑھنے لگا تو بیٹھا تو سارے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. بتائیں وہ آئے, اب منہ سے نہیں اسے کچھ کہتے, آپ صرف دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا دیکھنا اس کو تلوار کی طرح. بھائی آپ کیا تھے جب رب نے آپ کو توفیق دی, تو یہ بھی تو اسی کا بندہ ہے, اس کو بھی تو اسی نے بلایا ہے. تو
تو یہ دیکھو آتے نا شام کا صبح کا بھولیا شام کو کہارا بڑے تینوں بھولیا نہیں کہیں تو جو رب کا رزق کھاتا رہا تم سے خیال آئی گیا چل گیا چک گئے تو وہ آیا اور تم سے دیکھتا تو خدا ہے اور جس کا بندہ تھا اس نے بلایا گھر اس کا ہے مہمان اس کا جو تو کیوں دیکھتا ہے تو نمازی پڑھائے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑنے کا حکم اس لیے تھا تاکہ آج کندھے کے ساتھ کندھا جڑے گا کل کو دل کے ساتھ دل بھی جڑ جائے نمازی پڑھائیں گے کافی ہے اتنا میرے خیال میں 9:30 ہو گئے اتنی باتیں یاد رکھنے باقی زندگی رہے تو اس کی بھی تشریح ساتھ ساتھ